بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ملعون ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یزید ملعون کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا، اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے، نیز حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقہ سے عرب کی سیادت کی باغ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دستے اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ میں حق کی آواز پر لبیک کہا، جبکہ صرف 35 یا 36 زن اور مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعہ سے تقریباً 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیویوں سے 9 بچے تھے، اور ان سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ واحد صحابی ہیں جن کے حصے میں پیغمبر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں، یعنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور اب تک کی تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانیت کی وہ واحد شخصیت ہیں جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہوتیں تو میں چاروں کا نکاح بھی عثمان غنی سے کرتا۔ آپ قریش کے انتہائی مالدار انسان تھے، اتنے مالدار انسان تھے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس ہوگی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا کیا تھا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے جن کے پاس سینکڑوں قافلے عرب سے مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان غنی کے دادا ابو العاص تھے۔ ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان غنی کا شجرہ یوں بنتا ہے کہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بدکردار یزید ملعون پیدا ہوا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں ناحق شہید کروا دیا تھا۔ الحکم اور المغیرہ آپ کے سگے چاچا ہیں۔
جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اسلام سے متنفر ہو جائیں اور مشرکانہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ظلم و ستم کو برداشت کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اسلام اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو چھوڑنا اور ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن بھی چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان بنو امیہ سے اہل بیت اطہار کے لیے بغض اور دشمنی کی بو آتی ہے۔ آپ نہایت دور اندیش، صوفی طبیعت اور درویش صفت انسان تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ مروان جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چاچا الحکم کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے تینوں بیٹوں کے علاوہ دو بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا جس کی شادی ابو سفیان سے ہوئی تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا اور ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی زاد بہن تھی۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب بن امیہ تھا، جو کہ ام المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا ابو سفیان بن حرب تھا، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا اور ابو سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی بنو امیہ بن عبد الشمس ہیں۔ ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید ملعون کے دادا تھے۔ دوستو ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد الشمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ سبھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے۔ لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید ملعون پر اپنے عروج کو پہنچی۔ ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ مروان بن حکم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی اولادیں بھی آپس میں کزن ہی لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید ملعون کے چچا لگتے ہیں، کیونکہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ بنو امیہ کی بنو ہاشم کے ساتھ چپقلش اور رنجش نئی نہیں تھی۔ یہ خاندان شروع دن سے ہی ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت بلند کیا تو بنو امیہ کے بہت سے لوگوں نے صرف اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ بنو ہاشم کی بجائے بنو امیہ سے ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اسی فرمان کے مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ جیسے متعصب پسند خاندان سے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار اور صف اول کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے، اور انہوں نے ہی دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت بھی پائی، اور ایک بار نہیں بلکہ دو بار دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات